بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا انتہائی ضروری ہے، اور خاص طور پہ جب ہم رمضان قریب آتا ہے تو پھر قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ دیکھا گیا قرآن کو لوگ ایسے ہی پڑھتے ہیں، ترجمے کے ساتھ تو نہیں پڑھتے، بس پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم قرآن کے حوالے سے کچھ معلوماتی ویڈیوز بنائیں۔ آج کا یہ پہلا ہمارا قرآن پوڈ کاسٹ ہے، تو اس میں سورۃ فاتحہ کو سب سے پہلے رکھا ہے میں نے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ سورۃ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے سورۃ فاتحہ کی۔ تو سورۃ فاتحہ کے حوالے سے کچھ میرے سوالات ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کنسیپٹ ہے، کیا سورۃ فاتحہ کی یہ آیت ہے یا اس سے الگ ہے؟ اس بارے میں بتا دیں۔ اگر یہ اس کی آیت ہے تو پھر سبع مثانی کا جو حدیث پاک میں ذکر آیا ہے اس کی کیا توجیہ ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح حدیث کے مطابق یہ صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یعنی کہ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک صورت ختم ہو گئی ہے، اب یہاں سے دوسری صورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کے بھی شروع میں ہے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے سبع مثانی کا، سبع مثانی سے مراد قرآن مجید ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ سبع مثانی یعنی قرآن عظیم ہے، کیونکہ قرآن مجید کی 7 منزلیں بن جاتی ہیں، تو اس لیے سبع مثانی سے تو مراد ہے قرآن پاک۔ تو یہ جو لکھا گیا ہے کہ 7 آیات مراد ہیں سورۃ فاتحہ کی، یہ تصور ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیے، مختلف نقطۂ نظر ہیں علماء کرام کے، مفسرین کے، لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا حصہ نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر انعمت علیہم آگے جو ان سا ہے اس کو پھر ایک الگ آیت بناتے ہیں، جس سے وہ پھر 7 آیتیں بنتی ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں کہ سبع مثانی سے مراد سورۃ الفاتحہ نہیں بلکہ قرآن مجید ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو تقریباً ہر آیت کے شروع میں ہے سوائے ایک سورت کے، سورۃ توبہ، ہاں سوائے سورۃ توبہ کے، تو یہ گویا کہ تفریق کے لیے آ جاتی ہے، یعنی ایک لحاظ سے فصل ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر نئی سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم بطور فصل ہو گئی، اور سبع مثانی سے مراد وہ قرآن مجید ہو گیا۔ جی سر، ابھی ہم سورۃ فاتحہ کے آغاز میں دیکھیں تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں پہ رحمان اور رحیم کے بارے میں کچھ فرق بیان کریں۔ رحمان کسے کہتے ہیں اور رحیم کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا، تو چونکہ ان کا جو روٹ ہے، ان کا جو مادہ ہے وہ را ہا میم ہے، اکثر لوگوں کو اس سے مغالطہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی رحمان اور رحیم دونوں آ گئے، تو ان میں فرق ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ رحمان فعلان کے وزن پر ہے، اور اس جو یہ صیغہ ہے فعلان، اس میں جو بات پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں شدت ہوتی ہے، اور جو رحیم ہے فعیل کے وزن پر، اس میں تسلسل ہوتا ہے۔ بالکل، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس میں شدت ہے، اور یعنی اس میں کوئی کمی نہیں آتی، اور رحیم سے یعنی تسلسل ہے، مطلب یہ ہے کہ جیسے پہلے تھی اللہ تعالیٰ کی رحمت آج بھی اسی طرح ہے، اور اسی طرح شدت کے ساتھ ہے۔ ہماری جو رحمت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اس میں فلکچویشن ہوتی ہے، بالکل، کبھی زیادہ کبھی کم، اور پھر تسلسل کبھی ہوتا ہے اور کبھی عدم تسلسل ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، یعنی ایک وقت میں ہم اس رحمت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، یعنی اس کی رحمت میں، محبت میں شدت جیسے پہلے تھی تسلسل کے ساتھ، وہ اب بھی شدت ویسے ہی اور اسی برقرار طرح رہے گی۔ اس کا مطلب ہے رحمان اور رحیم کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن ایکسپلینیشن میں وہ 2 الگ الگ چیزیں بن جاتی ہیں، شدت بھی ہے اور تسلسل بھی ہے۔ ہاں، یعنی جو ہمارے ہاں مفسرین ترجمہ کرتے ہیں، مترجمین، وہ کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ بھئی کسی نہ کسی حد تک اس کے مفہوم کے اور معنی کے قریب
ترجمہ ہو جائے. زیادہ تر یہی لکھا ہوتا ہے کہ سب سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جی جی ٹھیک ہے سر. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہ دو آیات ہیں، اس میں سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیں یوم الدین سے کیا مراد ہے، اور خاص طور پہ دین کا جو ورڈ آیا ہے اس کی کچھ انٹرپریٹیشن. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ سورۃ الفاتحہ میں رحمان الرحیم آ گیا. جی اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنی رحمت کا مخلوق پہ اس کا ذکر کر دیا، تو اب یہ بتا دیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا روز جزا کا مالک ہے، یعنی کل اقتدار اس کے پاس ہے. تو یہاں پر جب یوم الدین کہا، اب دین جو قرآن مجید میں یہ لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے. جی یعنی ایک اس کا معنی جزا کا یہاں پر جیسے ہم بالکل کر رہے ہیں، ایک ترجمہ اس کا ہوتا ہے مذہب یا دین آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، عقیدہ ہے، مذہب ہے. اور اسی طرح دین کا ایک مطلب ہو جاتا ہے فرما برداری. جی یہ بھی قرآن پاک میں سورۃ النحل میں بیان ہوا ہے. اسی طرح ایک اس کا معنی ہو جاتا ہے ملکی قانون. یہ سورۃ یوسف میں اس کو بیان کیا گیا کہ بادشاہ کا دین، یعنی جو ملک کا قانون ہے، قاعدہ ہے، اس کو یہ کہا گیا. تو یہ مختلف معانی میں لفظ دین استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر روز جزا یعنی جزا و سزا کا جو اللہ کا قانون ہے وہ اس دن نافذ ہوگا. جی سر. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اس میں یہ بتائیں کہ جو خاص طور پہ کہتے ہیں، اب یہ ایک بڑا کنٹروورشل سوال ہو سکتا ہے، اولیاء سے مانگنا، مزارات پہ جانا، اس کو لوگ ریلیٹ کرتے ہیں اس آیت کے ساتھ کہ اس آیت کے مصداق یہ سارے کام غلط ہیں، کیونکہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس بارے میں آپ وضاحت کریں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایاک نعبد کہا گیا ہے، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تو نعبد کا بھی کہا جا سکتا تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. نستعین کا تو اس سے مدد مانگتے ہیں، لیکن یہاں پر زور تاکید ہے. یہاں پر بالکل ایاک نعبد، تیری ہی ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت جو ہے نا وہ عاجزی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اور اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو رکھنا، یہ در حقیقت اس کو عبادت کہتے ہیں. بالکل بندہ بن کے رہنا اللہ کا عاجزی کے ساتھ، یہ عبادت ہے. اس کا اظہار پھر نماز سے ہوتا ہے. آگے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. جب عبادت اور اللہ کا بندہ انسان بن جاتا ہے نا، جی تو پھر اس کا اظہار یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہر وقت اللہ ہی سے مانگتا ہے اور اللہ ہی سے مدد کا سوال کرتا ہے. تو یہاں پر تو اس طرح کی کوئی بحث ہی موجود نہیں ہے، یعنی قرآن کا موضوع نہیں ہے اس طرح کی. عقیدہ یہی ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی، یعنی استعانت و استمداد وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. جب عبادت اس کی ہے، بندہ اس کا ہے، تو پھر مانگنا بھی اسی سے چاہیے، اسی کے ذات سے ہے. جی سر. باقی جو آپ بات کہہ رہے ہیں، دیکھیے ایک بات ہے کہ جو کوئی محبت میں، تعلق میں یا رسول اللہ کہہ دیتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہا ہوں ڈائریکٹ، کہ جیسے خدا سے میں مانگتا ہوں، یا کوئی محبت میں آ کر جیسے ہم کسی تکلیف اور درد میں ہوں تو ہم اپنی ماں کو بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، حالانکہ ماں دنیا سے جا چکی ہوتی ہے. تو یہ ایک محبت اور جو جذبہ ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، وہ عقیدہ نہیں بنا کرتے. وہ ایک حد تک آپ اس کو اس طرح محبت میں، وارفتگی میں آپ استعمال کر لیتے ہیں. عقیدہ بہت مختلف چیز ہے، جسے قرآن پاک نے بیان کیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہے اور استعانت و استمداد بھی صرف اللہ سے. جی سر. محبت اور جذبے کے تحت کوئی اگر پکار لے، ویسے جس طرح آپ نے ماں کی مثال دی، تو یہ ایک عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ اس کی ایک اپنے جذبات کا اظہار ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، اب یہاں پہ سیدھے راستے کی بات ہوئی، پھر آگے ہی بتا دیا صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اس کی ایکسپلینیشن. آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ انعام یافتہ جو لوگوں کی بات ہوئی ہے، انعام یافتہ لوگوں سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ دیکھیں انعام یافتہ کی پھر تشریح سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ
و صدیقین و شہداء و صالحین، نبی، صدیق اور شہید، صالح جی صالحین، یہ 4 گروہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کر دیا کہ بھئی یہ انعام یافتہ ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے ان کو ان کی معیت، ان کی کمپنی نصیب ہوگی، یہ یہاں پر بیان کر دیا۔ اور جو اس کیٹیگری میں شامل نہیں ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم بھی آیا نا۔ دیکھیے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا یا ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ جی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ سیدھی راہ پہ چلا ہمیں، تو سیدھی راہ پہ چلا کن کی راہ پہ کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب وہ انعام جن پر ہوا وہ منعم علیہم کون ہیں کہ جن پر انعام کیا، وہ پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں اس کو بتا دیا۔ سر ابھی آپ نے بات کی سورہ نساء کے حوالے سے، میں مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک عبارت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس نے جو لکھا ہے، آ حضرت کے بعد نبوت، صدیقیت، شہادت اور صالحیت کی 4 نعمتیں آپ کی اطاعت سے وابستہ ہیں، اور نبی، صدیق، شہید اور صالح بننے کے لیے آپ کی اطاعت شرط ہے۔ اس بارے میں آپ وضاحت کر دیں۔ دیکھیے یہ جو آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 69، اگر ہم اس کا سیاق کلام دیکھیں نا، یہ اصل بات ہو رہی ہے منافقین کے کردار کے حوالے سے، کہ وہ ظاہری طور پر تو خود کو ایمان والا کہتے ہیں لیکن اندر سے ایمان والے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر ان کے دلوں میں بغض تھا، کینہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ یہ اپنے آپ کو قتل کریں یا اپنے گھروں سے یہ نکلیں تو یہ ایسا کبھی نہ کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ بہتر ہوتا کہ اگر یہ ایسا کرتے، اور اس سے کیا ہوتا، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، ان کے لیے بہتر بھی ہوتا اور ایمان میں ان کے لیے مضبوطی کا باعث بنتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کو اجر عظیم دیتے اور ان کو ہم سیدھی راہ پہ لگاتے اور چلاتے۔ اس کے بعد پھر یہ فرمایا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بغض، ان کا کینہ اور دشمنی کا جو رویہ تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ ذہن میں رکھ لو کہ تمہاری جو نجات ہے اخروی وہ محمد رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ وابستہ ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ وہاں پہ بطور انعام کے اور بطور جزا کے اور اللہ کی طرف سے جو ریوارڈ ہے وہ خاص طور پر یہاں بیان ہوا کہ بھئی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو پھر تمہیں انعام یافتہ جو ہیں لوگ 4 گروہ، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کی تمہیں رفاقت نصیب ہوگی۔ اچھا اب یہاں پر تو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہی ڈسکس نہیں ہو رہا کہ جہاں سے یہ بات نکالی جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے نا، یہ دین کا اصولی اور بنیادی مسئلہ ہے۔ یہ کوئی فروعی اور جزئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو آپ آیت سے اس طرح نکال کر ثابت کریں۔ یہ اصولی اور بنیادی جو مسئلہ ہے یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں بیان کر دیا گیا ہے، جہاں پہ اللہ پاک نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں اس مسئلے کو بیان کر دیا گیا ہے، و خاتم النبیین کہہ کر کہ آپ اللہ کے آخری نبی، آخری پیغمبر ہیں۔ بالکل اب معاملہ ختم ہو گیا۔ بالکل۔ اچھا اب اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پورے قرآن مجید کو پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا ہے کہ یہ جو اطاعت ہے، ایمان لانا ہے یا اعمال صالحہ ہیں، ان کے ذریعے سے نبوت کا درجہ اور مقام اور منصب نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر دیکھیے سورۃ الحدید میں آیت نمبر 19 میں اس بات کو بیان کیا کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں یہ ہیں صدیق اور شہداء۔ یہاں پر دیکھیے کہا گیا، اور کئی مقامات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اطاعت اور اچھے کام کرنا، ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ صدیق ہیں، یہ شہداء ہیں، یہ صالحین ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، لیکن کہیں پر یہ نہیں کہا کہ یہی نبیین ہیں، یعنی ہم ایمان، اطاعت اور اعمال صالح کے بدلے میں کسی کو نبی بناتے، یہ قرآن میں کہیں بھی بیان نہیں ہے۔ اچھا پھر یہ بنیادی بات یاد رکھیے کہ دعاؤں سے کوئی نبی نہیں بنا کرتا، ٹھیک ہے نا جی، یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ منصب ہے۔
اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے، یعنی کس کو اپنا رسول اپنا نبی بنانا ہے۔ تو لہٰذا جو مرزا غلام احمد قادیانی کی جو یہ بات ہے، تو تھوڑا سا آپ اس پر آپ غور کریں، آپ دیکھیں کہ صحابہ تھے، اہل بیت تھے، وہ کتنے نیک لوگ تھے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ بھی اعمال صالحہ سے، ایمان سے، اطاعت سے اللہ تعالیٰ نبی بنا دیتا ہے۔ تو اگر نبی بنانا ہوتا تو حقدار تو پھر صحابہ تھے، اہل بیت تھے، ان سے بڑھ کر بھی اس آسمان کے نیچے کسی اللہ کی مخلوق نے ان سے بڑھ کر بھی بھلا کوئی پارسا اور نیک اور اچھے لوگ دیکھے نہیں ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کا جو یہ بیان ہے جو آپ نے پڑھ کر سنایا، یہ قرآن کی تحریف پر مبنی ہے اور یہ کفر پر مبنی یہ عقیدہ ہے، جی بالکل اس کی کوئی گنجائش اللہ کے دین میں نہیں ہے۔ جی سر، یہ بہت اچھا ہو گیا کہ یہ بات کلیئر ہوگی۔ اس میں آگے آخری آیت سورہ فاتحہ کی، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب اس میں مغضوب اور الضالین یعنی دونوں کیٹیگریز کا ذکر ہو گیا ہے، اس بارے میں بھی کیا فرق ہے یہ بھی آپ ذرا وضاحت کر دیں۔ یہ دونوں گروہ ہیں، قرآن پاک نے ان کی بڑی تفصیل سے ان کو بیان کیا ہے۔ ایک گروہ یہود کا ہے، دوسرا گروہ جو ہے وہ نصارہ کا ہے۔ یہود کے بارے میں یہ ہے کہ مغضوب علیہم، کہ غضب کا شکار ہوئے، پورے قرآن میں ان کی تاریخ بیان کی گئی ہے کہ کب کب وہ کس طریقے سے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ خاص طور پر جب سورۃ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، وہاں پر بھی اس بات کو بیان کیا گیا۔ وہ جو کونوا قردۃ خاسئین کا معاملہ ہے، فجعلناہ نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، یہ جو کچھ بھی آپ اس کو سورۃ البقرہ میں دیکھ لیجئے، ہم آگے دیکھیں گے جا کر۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی۔ ضالین میں یعنی گمراہ، حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھ لینا، تثلیث کا نظریہ، ٹرینٹی کا نظریہ گھڑ لینا، اور ایسا بہت کچھ ہے جو نصارہ کی طرف سے یہ سب کچھ وضع کیا گیا، بنایا گیا۔ تو اس گروہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ گمراہ گروہ ہے، اور مسلمانوں کو در حقیقت اس بات کی تلقین کی کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ دعا ہے ایک، اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سب کو جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، بات ترجمہ سمجھ کر، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، ہمیں سیدھی راہ دکھا، اور ان لوگوں کی راہ کہ جن پر تیرا انعام ہوا، ان کی نہیں کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو لوگ گمراہ ہو گئے، یعنی سب سے پہلے جو جن پر غضب ہوا، اور دوسرے نمبر پہ جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ جی سر، ابھی ایک آخری سوال میں پوچھنا چاہوں گا سورۃ فاتحہ کے بارے میں ہی، کیونکہ یہ بڑی بابرکت سورت ہے، ہر نماز میں ہر رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو شفا کے لیے خاص طور پہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی صحت یابی کے لیے لوگ پھر بطور وظیفہ سورۃ فاتحہ کو اختیار کرتے ہیں، تو ایک تو یہ بتائیں بطور وظیفہ اس سورت کو پڑھنا چاہیے، دوسرے نمبر پہ اگر پڑھنا بھی چاہیے تو کیا کوئی بھی شخص پڑھ سکتا ہے، یا کوئی خاص بندہ جو نیک ہو، پرہیزگار ہو، عالم ہو، وہ پڑھے گا تو پھر ہی کوئی اثر ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کوئی وظیفوں کی کتاب نہیں ہے۔ جی، قرآن کتاب ہے علم کی، قرآن کتاب ہے توحید کی، قرآن رسالت کی، قرآن کتاب ہے آخرت کی، تذکیر کی، تزکیہ نفس کی کتاب ہے۔ بالکل۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے قرآن کے ساتھ سلوک کرتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے۔ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیے اور فہم کے ساتھ قرآن پاک کا مطالعہ کیجیے۔ سورۃ الفاتحہ اگر پڑھنی ہے تو اس کو ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیے۔ وہ جو اس کو شفا کہا گیا، سورۃ الفاتحہ کا ایک نام شفا بھی ہے، وہ شفا واضح بات ہے کہ قرآن اور اللہ کی یہ کتاب اور اس میں جو صورتیں اور جو لکھا گیا یہ قوموں کو زندگی دیتی ہیں، قوموں کو شفا دیتی ہیں۔ ہماری جو امراض ہیں، بیماریاں ہیں، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر جو بھی ہیں، ہم قرآن پاک کو جب تک سمجھیں گے نہیں، ہماری ان امراض کا علاج نہیں ہوگا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ سمجھ کے ہی پڑھا جائے، بالکل، بطور وظیفہ بھی پڑھا جائے تو سمجھ کے پڑھا جائے۔ قرآن کو وظیفہ تو قرآن پاک کو بنانا ہی نہیں چاہیے، قرآن پاک کو وظیفہ حیات بنانا چاہیے، یعنی اس طرح بنانا چاہیے کہ ہماری زندگی میں قرآن پاک کا کردار نظر آئے، قرآن کی ہدایت، رہنمائی
نظر آئے کہ یہ مسلمان قرآن پر چلنے والا ہے، قرآن کو سمجھنے والا ہے۔ جی سر، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ مزید سوالات کے ساتھ بھی اس کو حاضر ہوں گے، اور خاص طور پہ سورہ بقرہ کے حوالے سے۔ ابھی تک کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔